اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امتحان بادشاہ بآں دو غلام کے نو خریدہ بود، یعنی بادشاہ کا ان دو غلاموں کا امتحان کرنا جن کو نیا خریدا تھا۔ ایک بادشاہ نے دو سستے غلام خریدے، ان دونوں میں سے ایک سے بات کہی اور سنی۔ اس نے اس کو ذہین اور شیریں جواب پایا، حسین ہونٹوں سے کیا ٹپکتا ہے شربت، انسان زبان میں پوشیدہ ہے، یہ زبان جان کے دربار کا پردہ ہے، جب ہوا نے پردہ ہٹا دیا گھر کے صحن کا راز ہم پر کھل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عربی کا مشہور محاورہ ہے المرء محبوء تحت لسانہ، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب آدمی بول پڑا تو زبان کا پردہ ہٹ گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اس گھر میں موتی ہیں یا گیہوں، سونے کا خزانہ ہے یا سب سانپ اور بچھو ہیں، یا اس میں خزانہ ہے اور کنارے پر سانپ ہے، اس لیے کہ سونے کا خزانہ محافظ کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ وہ بے تامل ایسی باتیں کرتا جو دوسرے 500 بار غور کر کے کرتے، گویا اس کے اندر ایک دریا ہے جو موتی ہی موتی ہے، یا وہ غلام بولتا موتی ہے۔ ہر موتی یعنی بات کا نور جو اس سے چمکتا، حق اور باطل اس سے الگ الگ ہو جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں اچھی اور بری دونوں خصلتیں ہیں۔ عموماً اچھوں میں بھی کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہی ہے۔ وہ غلام برجستہ ایسی بات کہتا تھا کہ دوسرا سینکڑوں بار سوچ کر بھی نہ کر سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے قرآن کا نور ہمارے لیے جدا کر دیتا، حق اور باطل کے ذرے ذرے کو علیحدہ۔ موتی کا نور ہماری آنکھ کا نور ہو جاتا، ہمارا سوال بھی ہمارا جواب بھی ہو جاتا۔ تو نے آنکھ کو ٹیڑھا کر لیا، چاند کی ٹکیا کو دو دیکھا، اشتباہ کے معاملے میں یہ ٹیڑھی نظر سوال یعنی اعتراض جیسی ہے۔ چاند کو دیکھنے میں اپنی آنکھ سیدھی کر لے تاکہ تو چاند کو ایک دیکھے، یہ جواب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے اشعار میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ اس پر شبہ ہوا کہ یہ صفت تو قرآن میں بھی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہتا۔ ان اشعار میں مولانا نے شبہ کا جواب دیا ہے کہ بے شک قرآن میں اپنی جگہ یہی خوبی ہے، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ کی کجی اس میں آڑے آ جاتی ہے۔ فرقان کا مطلب ہے کلام اللہ کا نام ہے، چونکہ وہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ جو شبہ پیدا ہوتا اس کا جواب خود قرآن میں مل جاتا۔ بھینگے کو صحیح حقیقت نظر نہیں آتی ہے، جواب یہی ہے کہ تو اپنی نظر کو صحیح کر لے، قرآن کی فرقانیت واضح ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اپنی فکر کو سیدھا کر لے، اچھی طرح دیکھ، وہ بھی اسی موتی کا نور اور شعاع ہے جو جواب کان کے ذریعے سے دل میں پہنچتا ہے۔ چشم بصیرت کہتی ہے مجھ سے سن، اس کو چھوڑ، کان تو دلال ہے اور چشم بصیرت خود صاحب وصل ہے۔ چشم بصیرت صاحب حال ہے اور کان زبانی بات کرنے والوں میں سے ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی شبہ کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے، دوسروں کا جواب سن لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات اور صحیح فکر سے حاصل شدہ بات میں وہی نسبت ہے جو ایک لالہ اور محبوبہ میں ہے، جو ایک دلالہ اور محبوبہ میں ہے۔ صاحب حال کا مطلب ہے جو کسی کیفیت میں خود مبتلا ہو، اور اصحاب قال وہ لوگ جنہوں نے اس کیفیت کو لوگوں سے سنا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کان سے سننے میں صفات کی تبدیلی ہے، مشاہدوں سے ذات کی تبدیلی ہے۔ بلا شبہ اگر آگ کا تجھے علم الیقین ہو گیا ہے، یقین میں پختگی طلب کر، ٹکاؤ نہ کر جب تک آگ تجھے جلا نہ دے۔ عین الیقین نہیں ہے، تو یہ یقین چاہتا ہے تو آگ میں بیٹھ۔ کان اگر پرکھنے والا ہو تو چشم بصیرت بن جاتا ہے، ورنہ بات کان میں لپٹ کر رہ جاتی ہے۔ یہ بات انتہا نہیں رکھتی ہے۔ واپس لوٹ دیکھ بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کیا کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی بری بات کے نتیجے کو سن کر انسان اس سے پرہیز کرتا ہے، جس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس برائی کو پھر کر بیٹھے، لیکن انجام بد میں پھنس کر ایسی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اس برائی کا ارتکاب ممکن نہیں رہتا ہے۔ آگ کے جلا دینے کی اگر کوئی مخبر صادق خبر دے، اس سے جو یقین آگ کے جلانے پر حاصل ہوا وہ علم الیقین ہے۔ کسی کو آگ میں جلتے دیکھ کر جو اس کے جلانے پر یقین حاصل ہوا وہ عین الیقین ہے۔ خود اپنا ہاتھ آگ میں جلنے سے جو آگ کے جلانے پر یقین حاصل ہوا وہ حق الیقین ہے۔ کان کو اگر کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بھی آنکھ کا کام کرنے لگتا ہے، اور سننا بھی دیکھنے کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رواں کردن بادشاہ یک راز آں دو غلام او ازیں دیگر حال پرسیدن، یعنی بادشاہ کا ان دو غلاموں میں سے ایک کو روانہ کر دینا اور دوسرے سے حالات دریافت کرنا۔ جب اس شاہ نے اس پیارے غلام کو ذہین سمجھا، دوسرے کو اشارہ کیا کہ آجا، میں نے غلامک میں کاف محبت کے لیے بولا ہے، تحقیر کا نہیں ہے۔ دادا جب میرا بچونگڑا کہتا ہے تو تحقیر نہیں ہے۔ جب وہ دوسرا بادشاہ کے سامنے آیا وہ گندا ذہن اور کالے دانتوں والا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں کاف تصغیر کا ہے، یعنی جس میں یہ لگا دیا جاتا ہے اس کو چھوٹا کر کے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ چھوٹا ظاہر کرنا کبھی اس چیز کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بندے سے پیار کے اظہار کے لیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ اگرچہ اس کی گفتگو سے منہ کی بدبو سے ناخوش ہوا، تاہم اس کے بھیدوں کی جستجو کی۔ اس بادشاہ نے کہا، اس شکل اور منہ کی بدبو کے ہوتے ہوئے پرے ہو کر بیٹھ، سواری اس جانب زیادہ نہ بڑھا، کیونکہ تو نامہ و پیام کے لائق ہے، نہ کہ ہم نشین اور ہم مجلس دوست ہونے کے۔ بے شک کہ ہم تیرے منہ کا علاج کریں گے، تو پیارا ہے اور ہم ہنر مند طبیب ہیں۔ ایک پسو کی وجہ سے نئی گدڑی کو جلانا مناسب نہیں، اسی طرح تجھ سے آنکھیں بند کر لینا مناسب نہیں ہے، لیکن تو نے دوست سے زیادہ
لیکن تو اپنے دوست سے زیادہ قابل ہے۔ ہمارے پاس آ جا کیونکہ تو اس برے دوست سے بہتر ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بیٹھ جا، 2-3 قصے سنا تاکہ میں تیری عقل کی حالت اچھی طرح دیکھ لوں۔ مترجم نے یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی دور تو بیٹھ لیکن اس قدر دور نہیں کہ بات ہی نہ سن سکے۔ چونکہ تو گندا ذہن ہے اس لیے ہم مجلس تو بنے گا لیکن تجھ سے نامہ و پیام کا کام لیا جائے گا، یا تجھ سے آمنے سامنے بات نہ کی جائے گی بلکہ نامہ و پیام کے ذریعے تجھ سے کام لیا جائے گا۔ جس طرح ایک پسو کی وجہ سے گدڑی جلا دینا حماقت ہے، اسی طرح محض گندا ذہنی کی وجہ سے تجھ سے جدائی مناسب نہیں ہے۔ چونکہ راز معلوم کرنا تھا اس لیے اس طرح کی گفتگو شروع کی۔ گندا ذہنی وغیرہ کے ہوتے ہوئے کے لیے باہما کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اس ذہین کو اس نے کام کے لیے بھیج دیا حمام کی جانب کہ جا اپنے آپ کو مل دل۔ اس دوسرے سے کہا تو کتنا سمجھدار ہے، در حقیقت تو 100 غلام کے برابر ہے نہ کہ ایک کے۔ تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ تیرے ساتھی نے ظاہر کیا ہے، اس حاسد نے ہمیں تجھ سے برگشتہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ واہ تو چور اور بد چلن ہے اور بد صحبت ہے، کم ہمت ہے اور نامراد ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اس نے کہا وہ ہمیشہ سے سچا ہے، اس جیسا سچا میں نے نہیں دیکھا، سیدھا پن اور نیک خصلتی اور شرم، بردباری اور دینداری اور احسان اور سخاوت اور سچائی اس کے مزاج میں پیدائشی ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ تہمت ہے، میں اس نیک خیال کو ٹیڑھا نہیں سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ملزم ٹھہراتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ میں عیبوں کو دیکھتا ہو، اے بادشاہ میں اپنے اندر نہیں دیکھتا ہوں۔ ہر شخص اگر پیشگی اپنا عیب دیکھ لیتا اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا۔ اے باوا یہ لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، لا محالہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ جو کچھ بھی میرے بارے میں کہتا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے صورت پرست میں اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تو میرا چہرہ۔ جو شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے اس کا نور لوگوں کے نور سے بڑھا ہوا ہے، اگر وہ مر بھی جائے اس کا نور باقی رہتا ہے کیونکہ اس کی نظر خدائی نظر ہوتی ہے۔ وہ نور حسی نہیں ہوتا جو کہ وہ اپنے چہرے کو آمنے سامنے محسوس کرے۔ اس نے کہا تو بھی اس کے عیب ایک ایک کر کے کہہ دے جس طرح اس نے تیرے عیب کہے ہیں، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تو میرا غم خوار ہے، سلطنت کا منتظم اور میرا دوست ہے۔ اس غلام نے کہا اے شاہ میں اس کے عیوب بتا سکتا ہوں، میں اس کے عیوب بتاتا ہوں، اگرچہ وہ میرا اچھا ساتھی ہے۔ اس کا عیب محبت اور وفاداری اور انسانیت ہے، اس کی خصلت سچائی اور ذہانت اور ہمدردی ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا عیب سخاوت اور بخشش ہے، ایسی سخاوت جو جان بھی بخش دے۔ خدا نے لاکھوں جانیں پیدا فرمائی ہیں، جس نے ان کو نہ دیکھا اس سے جان کی سخاوت کیا ہوگی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے عیوب اس کو ایسے صاف نظر آتے ہیں جیسا کہ دوسرے کے۔ بادشاہ نے اسے ابھار کر دوسرے غلام کی بابت پوچھا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر ان جانوں کو دیکھ لیتا اپنی جان پر کب بخل کرتا، اپنی ایک جان کی وجہ سے کب ایسا غمگین ہوتا۔ نہر کے کنارے پر پانی کا بخل اس میں ہوگا جو نہر کے پانی سے اندھا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یقینی طور پر قیامت کے دن کے اپنے بدلے کو جان لے گا کہ اس کو ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے، اس سے ہر وقت نئی قسم کی سخاوت صادر ہوگی۔ سب کی سخاوت بدلوں کو دیکھ لینے کی وجہ سے ہے۔ بدلے کو دیکھ لینا فقر سے ڈرنے کی ضد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جواں مردی سخاوت کا انتہائی درجہ ہے کہ اپنی جان بھی ضرورت مند کو دے دے۔ جان دینے اور شہادت کا شوق اس شخص کو ہوگا جس کے مد نظر وہ جانیں ہوں گی جو اس ایک جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دینے سے حاصل ہوں گی۔ دوسرا مطلب بعض صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ بدلے میں جو جانیں لیں گے وہ مد نظر نہ ہوں گی بلکہ صرف مولا کی رضا مد نظر ہو، تو صورت میں دوسرے مصرعے کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ سخاوت کیا ہے، اعلیٰ ہے جس میں بدلے کی جانیں پیش نظر نہ ہوں گی۔ ان دونوں مطلبوں کے اعتبار سے آئندہ چند شعروں کا مطلب بیان کرنا ہوگا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدلوں کو نہ دیکھنا بخل کا سبب ہوتا ہے۔ موتی کے دید غوطہ خور کو خوش رکھتی ہے۔ اگر بدلے کی دید ہر شخص کو حاصل ہو جائے تو دنیا میں کوئی شخص بخیل نہ ہو، اس لیے کہ بدلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو سخاوت کا تعلق آنکھ سے ہوا نہ کہ ہاتھ سے۔ معاملہ دیکھنے پر ٹھہرا، دیکھ لینے والے کے سوا کسی نے بخل سے نجات حاصل نہ کی۔ اس غلام میں دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر عیوب کو تلاش کرنے والا ہے۔ وہ خود اپنا عیب گو اور عیب جو ہے سب کے ساتھ بھلا اور اپنے لیے برا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر ایک جان کے بدلے میں بہت سی ابدی جانیں مل جانے کا یقین ہو تو جان دینے میں بھی کوئی بخل نہ کرے۔ نہر کے کنارے پر پانی پر وہی بخل کرے گا جو نہر کا پانی نہ دیکھ رہا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کل عمل ابن آدم بعشرة امثالها، انسانوں کو ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ شیطان فقر سے ڈرا کر سخاوت سے روکتا ہے۔ انسان بخل جب ہی کرتا ہے جب کہ آخرت کے بدلوں پر اس کو یقین نہ ہو۔ بدلہ کا عین الیقین سخاوت کا سبب ہے۔ بخل سے وہی چھٹکارا پائے گا جس کو بدلہ نظر آ رہا ہو۔ سب کی نیکیاں پیش نظر رکھتا ہو اور اپنے لیے عیب جو ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا دوست کی تعریف میں جلدی نہ کر، اس کی تعریف کے ضمن میں خود ستائی نہ کر، اس لیے کہ میں اس کو آزماؤں گا، اس قصے میں تجھے شرمندگی ہوگی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان بسا اوقات دوسروں کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی نیکی کے قائل ہو جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قسم غلام در صدق و وفائے یار خود از طہارت ظن خود نزدیک شاہ، یعنی بادشاہ کے سامنے غلام کا اپنے دوست کی سچائی اور وفاداری کی اپنے گمان اور پاکیزگی کی وجہ سے قسم کھانا۔ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملکی و رحمن و رحیم، اس غلام نے کہا نہیں، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جو بزرگ ہے، سلطنت کا مالک ہے اور مہربان ہے اور رحم والا ہے، وہ خدا جس نے نبی بھیجے مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی بڑائی اور فضل سے، وہ خدا جس نے حقیر مٹی سے بڑے بڑے روحانی شہسوار پیدا فرمائے، ان کو خاکیوں کے مزاج سے پاک کر دیا، آسمان والوں کی دوڑ سے آگے کر دیا، آگ سے ان کو علیحدہ کر دیا اور صاف نور بنایا، تب وہ نور تمام نوروں سے بازی لے گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی میں جو تعریف کر رہا ہوں غلط نہیں ہے، یہاں سے قسم شروع ہوتی ہے اور 47 شعروں تک قسم کا ہی مضمون ہے، اور 48ویں شعر کے در صفات خواجہ تاش جواب قسم ہے۔ خدا انبیاء کو بھیجنے پر مجبور نہ تھا بلکہ انبیاء کی رسالت بھی اس کا کرم ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ روشن برق جو روحوں پر چمکی یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور سے معرفت حاصل کر لی، وہ نور کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹا اور اس کو حضرت شیث علیہ السلام کے ہاتھ نے چنا، جب اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان حضرت شیث علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ جب حضرت نوح اس موتی یعنی نور سے نفع اندوز ہوئے، جان کے سمندر کے تموج سے موتی برسانے لگے، انہی عالی قدر نوروں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بلا جھجک آگ کے شعلوں میں گھس گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ازل میں اللہ تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان پر نور برسایا، جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ معرفت کا مطلب ہے خدائی عرفان۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا جانشین بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 140 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جوان ہوتے ہی رسول بنا دیے گئے۔ نمرود کا زمانہ تھا، جس وقت حضرت ابراہیم 27 سال کے تھے، ان کو نمرود نے آگ میں جلا دینا چاہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نور کی نہر میں گھسے اور اس کے تیز خنجر کے سامنے سر رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جان اس نور کی شعاع سے گرم ہوئی، لوہا ان کے بننے والے ہاتھوں میں نرم ہو گیا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نور کے وصال سے شیرخوار تھے۔ دیو اور پری ان کے حکم کے غلام اور فرما بردار ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نور کے اثر سے خدائی حکم کے آگے سر رکھ دیا تو بیٹے کی خوشبو سے آنکھوں کو روشن کیا۔
چاند سے مکھڑے والے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نور کا آفتاب دیکھا تو خواب کی تعبیر دینے میں بہت بیدار مغز ہو گئے۔ جب لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سیراب ہوئی، فرعون کی سلطنت کو ایک لقمہ بنا لیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی جان نے جب اس نور کی عظمت کا راز پا لیا، 7 مرتبہ جان نثار کی اور پھر پالی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس نور کی وجہ سے اس کے عشق کا دم بھرا، اس کے درخت کے بیچ میں جان قربان کر دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت شموئیل اور اس دور کے بادشاہ طالوت کے بعد بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، رسول بنائے گئے اور زبور ان پر نازل ہوئی۔ ان کا معجزہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا جس سے وہ ذریں بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اپنے والد کی طرح سلطنت اور نبوت کے جامع تھے۔ آپ کی سلطنت جن اور انس پر تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اس قدر روئے کہ بینائی جاتی رہی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سے بینائی لوٹی۔ یوسف علیہ السلام حسن اور خواب کی تعبیر میں عدیم النظیر تھے، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ نباتات میں پانی زندگی کا سبب ہے، خشک لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی وجہ سے زندہ ہو کر سانپ بنی، تو گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پانی حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سلطنت کے زوال کا سبب بنا۔ جرجیس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے صاحبزادے اور پیغمبر ہیں۔ ان کی قوم نے ان کو کئی مرتبہ ہلاک کیا، لیکن وہ زندہ ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام یہ خدا کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ قوم نے ستایا تو انہوں نے ایک درخت میں پناہ لی، جس کو قوم نے آرے سے چیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یونس علیہ السلام آپ نینوہ شہر میں مبعوث ہوئے، قوم کو سمجھایا، ان کی نافرمانی سے ناراض ہو کر اس خیال سے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، معا اہل و عیال کے اس بستی سے نکل کر چلے گئے۔ عذاب نازل نہ ہوا تو شرمندگی کی وجہ سے کسی اور طرف چل دیے۔ اس پر ان پر عتاب ہوا۔ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ نہ چلی تو دریا میں پھینکے گئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ توبہ کی تو مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد ہوئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی نور کے جام سے ایک گھونٹ پیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے آرام کیا۔ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس نور کے ذوق سے مست ہوئے، اس کے عشق میں سونے کے تشت میں سر دے دیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس نور کی وجہ سے عروج سے واقف ہوئے، ملاقات کے لیے آنکھیں ہار دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام مردوس نامی بادشاہ کے دور میں مبعوث ہوئے۔ اس نے ایک عورت کی سازش سے ان کو قتل کرایا اور سونے کے تشت میں ان کا سر رکھ کر اس عورت کو پیش کر دیا۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کے لیے مبعوث ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ صاعقہ
اور زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صابر نے اس نور کی بدولت 7 سال شکر ادا کیا، مصیبت میں جبکہ وصال کے آثار دیکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام نے جب اس نور کی شراب کا گھونٹ پیا، انہوں نے آب حیات پا لیا اور پرواہ نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے جب اس نور کی سیڑھی پا لی، چرخ چہارم کی بلندی پر چڑھ گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی وہ دولت اور نعمت پالی، فوراً چاند کی ٹکیا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نور کی بدولت توفیق خداوندی کے نشان بنے، ایسے بادشاہ کے ساتھی اور تصدیق کرنے والے ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معشوق یعنی نور کے شیدا بنے، دل سے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے ہو گئے۔ چونکہ حضرت عثمان علیہ السلام اس نور یعنی مشاہدہ کی آنکھ بنے، نور فیضان رساں تھا، وہ ذو نورین بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام ان کی طرح طرح سے آزمائش ہوئی، مال و اولاد تباہ ہوئی، جسم پھوٹنے لگا، لیکن ان کے صبر و شکر میں فرق نہ آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن قوم نے ان کا کہنا نہ مانا، تو حضرت الیسا علیہ السلام کو قائم مقام بنا کر روپوش ہو گئے۔ ان کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو روئے زمین پر زندہ مانا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صحیح یہ ہے کہ وہ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، ان کا چوتھے آسمان پر ہونا عوام میں مشہور ہے۔ شق القمر کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ظاہر ہوا۔ ذو النورین کا مطلب ہے کہ 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے یکے بعد دیگرے ہوئی، اس لیے ان کا یہ لقب پڑا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس کے نور سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ موتی برسانے والے بنے تو وہ جان کے جنگل میں شیر خدا ہو گئے، چونکہ حسنین رضی اللہ عنہما اس کے نور سے روشن یعنی پیدا ہوئے، عرش کے لیے 2 موتی اور 2 بالے بن گئے۔ اس ایک نے زہر سے جان نثار کر دی اور اس دوسرے نے مستانہ وار اس کی راہ میں سر دے دیا، چونکہ حسنین رضی اللہ عنہ اس نور کے راز سے واقف تھے، خدا کے عرش کے گوشوارے بن گئے۔ ان کی پاک اولاد حسین رضی اللہ عنہ بھی اور حسن رضی اللہ عنہ بھی حی ذوالمنن کے عرش کے گوشوارے ہیں۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نور کے لشکر کی مدد دیکھی، ان کے مرتبے شمار سے آگے بڑھ گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبتین کا مطلب ہے 2 بیٹے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا گیا جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دشت کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، تصوف میں صاحب تصانیف ہیں، شریعت و طریقت کے جامع، مزار مبارک بغداد میں ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نور کی زیادتی میں راستہ پایا، خدا سے قطب العارفین کا لقب سنا، چونکہ حضرت قرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قرخ کے محافظ بنے، خدا کے خلیفہ اور خدائی سانس والے بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ بستامی کہلاتے ہیں، ان کا لقب قطب العارفین ہے۔ قرخی رحمۃ اللہ علیہ قرخ کا رہنے والا، قرخ بغداد یا بلخ کا ایک گاؤں ہے۔ یہ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ چونکہ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ مقام قرخ میں رات بھر بیداری اور گریہ و زاری میں مصروف رہتے، اس لیے ان کو قرخ کا نگہبان کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے خوشی سے اس طرف سواری ہانکی تو انصاف کے بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ اس عجب راستہ کو طے کرنے کی وجہ سے آفتاب جیسی رائے والے اور تیز نگاہ بن گئے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ راستے کی رہزنی سے راہ طریقت کے شیخ ہو گئے۔ جب شاہ کی مہربانی سے منظور نظر بنے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ادب بشارت دینے والا بنا تو وہ طلب کے بیابان میں چل پڑے۔ چونکہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ اس کے غم میں دیوانہ بنے، روح کی بستی کے لیے شکر خانہ جیسے بن گئے۔ جب سری رحمۃ اللہ علیہ اس کے راستے سے فنا ہو گئے، شاہوں کے تخت پر ان کی جگہ ہو گئی۔ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رحمت ان کی پاک جان اور روح پر رہے۔ لاکھوں بڑے بڑے شاہ طریقت جو اس عالم کی جانب سے سرفراز ہیں، ان کا نام اللہ تعالیٰ کے رش کی وجہ سے پوشیدہ رہا، کسی درویش نے بھی ان کا نام ظاہر نہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم شاہی خاندان سے تھے، بلخ کی سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور جامع شریعت و طریقت تھے۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے مشہور تاجر تھے، پھر سب کچھ خیرات کر کے فقیری اختیار کر لی تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زندگی میں ڈاکو تھے، لیکن بھیس صوفیہ کا بنائے رکھتے تھے، نماز باجماعت کے پابند تھے۔ بالآخر ہدایت ملی اور اولیاء کاملین میں سے ہو گئے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پیر رہنے والے بشر یہ بڑے عالم تھے، پھر بہت بڑے ولی ہوئے۔ بشر نے کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی پڑی پائی، ادب سے اس کو اٹھایا اور اس پر خوشبو لگا کر ایک طاق میں رکھا۔ ان کا یہ ادب ان کے روحانی عروج کا سبب بنا اور اولیاء کاملین میں شمار ہوئے۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ مصری مشہور بزرگ ہیں، ملامتیہ فرقے میں آپ کا شمار ہے۔ سری رحمۃ اللہ علیہ بھی مشہور بزرگ ہیں، آپ کے نام کے ساتھ سختی بھی لگایا جاتا ہے کیونکہ آپ کباڑ فروشی بھی کرتے تھے۔ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں۔ بے مرشد کا مطلب ہے یعنی خود کو فنا کر دیا یا اپنے سر سے انانیت کو نکال دیا۔ لاکھوں اولیاء اللہ کو ایسے
لاکھوں اولیاء اللہ کو ایسے محبوب ہیں کہ خدا رش کی وجہ سے ان کو مخفی رکھتا ہے اور اس کو گوارا نہیں کرتا کہ دوسرے ان کو پہچانیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قسم ہے اس نور کی اور قسم ہے ان نور والوں کی جو اس نور کے سمندر میں مچھلیوں کی طرح ہیں۔ اگر میں اس نور کے سمندر کو جان کا سمندر اور سمندر کی جان کہوں، مناسب نہیں ہے، اس لیے نیا نام تلاش کروں گا۔ اس ملکیت کی قسم کہ یہ اور وہ اسی سے ہے، اس کے اعتبار سے مغز بمنزلہ چھلکے کے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کاملین کی تشبیہ مچھلیوں سے دی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح مچھلی بغیر پانی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ لوگ تقرب الہی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خدا کی پوری صفات اس کا کوئی نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ ملکیتیں خواہ کتنی ہی مضبوط ہوں، وہ ملکیت خداوندی کی بنسبت ہیچ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ ساتھی اور میرے یار کی خوبیاں میرے اس بیان سے 100 گنا ہیں۔ اس دوست کی خوبی جو میں جانتا ہوں، اے صاحب کرم میں کیا بتاؤں، آپ یقین نہیں کرتے ہیں۔ شاہ نے کہا، اب اپنی بات کہہ اس کی، اور اس کی کب تک کہے گا؟ تیرے پاس کیا ہے اور تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ دریا کی تہ سے کیا موتی لایا ہے؟ مرتے وقت تیری یہ حس تو بیکار ہو جائے گی۔ تیرے پاس روح کا نور بھی ہے جو دل کا رفیق بنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شعر اوپر کی قسموں کا جواب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قبر میں اس آنکھ کو مٹی بھر دے گی، وہ کچھ بھی ہے جو قبر کو روشن کرے۔ اے جگری دوست، دل کا نور روح سے ہوتا ہے۔ اے مغرور، اس کو مانگی ہوئی چیز نہ سمجھ۔ جس وقت تیرے یہ ہاتھ پیر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالوں پر ہیں کہ روح پرواز کرے، جس وقت یہ حیوانی روح نہ رہے گی، اس کی جگہ باقی رہنے والی جان بٹھانی چاہیے۔ جو شخص نیکی لایا کی شرط نیکی کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کو دریا میں لے جانا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبر میں روشنی نیک اعمال سے ہوگی۔ حیوانی روح موت پر فنا ہو جاتی ہے۔ روح انسانی من جاء بالحسن، قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لایا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرطیہ جملے میں من جاء بالحسنۃ کا مطلب محض نیکی کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کو خدا کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو انسانیت کا جوہر رکھتا ہے یا نرا گدھا ہے؟ یہ اعراض جب فنا ہو گئے ان کو کیسے لے جائے گا؟ یہ نماز روزہ عرض جب 2 زمانوں میں باقی نہیں رہتے ہیں، ناپید ہو گئے، اعراض کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ اعراض جو جوہر سے امراض خارج کر دیتے ہیں، ان اعراض سے جوہر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ پرہیز سے مرض جاتا رہتا ہے۔ کوشش سے پرہیز عرض یعنی جوہر کو مکمل کرنے والا بن گیا، کڑوا منہ پرہیز سے میٹھا بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصطلاح میں وہ چیز جوہر کہلاتی ہے جو اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہو، بلکہ بالذات قائم ہو۔
وہ چیز جو خود قائم نہ ہو بلکہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہو، جیسے رنگ وغیرہ۔ نماز و روزہ حرکات اور اقوال کا مجموعہ ہے جن کا وجود آنی ہے، زمانہ وجود کے بعد دوسرے زمانے میں ان کا وجود نہیں رہتا ہے۔ اعراض عرض کی جمع ہے۔ عرض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عرض ہے اس کے ذریعے امراض دور ہو جاتے ہیں اور انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ صفراوی مریض پرہیز کرتا ہے تو منہ کی کڑواہٹ چلی جاتی ہے اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھیتی کرنے سے مٹی بال بن گئی، بالوں کی دوا نے بالوں کو بڑھا دیا۔ عورت سے نکاح کرنا عرض تھا جو فنا ہو گیا۔ فرزند جوہر ہم سے برآمد ہو گیا۔ گھوڑے اور اونٹ کی جفتی کرانا عرض ہے، مقصود بچہ جوہر جنہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھیتی کرنا عرض ہے، زمین کی مٹی جو جوہر ہے تبدیل ہو کر اناج کی بال بن جاتی ہے۔ دوا کرنا عرض ہے، بال جوہر ہے جس میں درازی آئی۔ نکاح عرض ہے جس سے بچہ جو جوہر ہے پیدا ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ باغ لگانا بھی عرض ہے، اس کا پھل جوہر بن گیا یہ مقصود ہے۔ کیمیا گری کو بھی عرض سمجھ، کیمیا گر کے پاس سے جوہر دوست کے پاس آ گیا۔ اے شاہ صیقل کرنا عرض ہوتا ہے، یہ عرض جوہر میں صفائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ کہہ میں نے عمل کیے ہیں، ان اعراض کی پیداوار دکھا، بھاگ نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باغ کا لگانا عرض ہے، اس کا پھل جوہر ہے جو مقصود ہے۔ کیمیا گری ایک عرض ہے، اس سے جو سونا بنتا ہے وہ جوہر اور مقصود ہے۔ صیقل کرنا عرض ہے، اس سے جو چیز صاف ہو جاتی ہے وہ جوہر اور مقصود ہے۔ بادشاہ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت وغیرہ سب اعراض ہیں جو ناقابل انتقال ہیں اور دربار خداوندی میں پیش نہیں کی جائیں گی، بلکہ روح پیش ہوگی جو جوہر ہے، اور عبادت وغیرہ سے اس کی نشو نما ہوتی ہے، مقصود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنا عرض ہوگا، چپ رہ، قربانی کے لیے بکری کے سایہ کو ذبح نہ کر۔ اس غلام نے کہا، اے شاہ عقل کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ عرض منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اے شاہ یہ بات بادشاہ کی مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو عرض چلا گیا واپس آنے والا نہیں ہے۔ اگر عرض کے لیے نقل ہونا اور جمع ہونا نہیں ہے، کرنا باطل ہوگا اور کہنا چھلکا ہوگا۔ یہ اعراض دوسری طرح منتقل ہوں گے، ہر فانی کا حشر دوسری ہستی میں ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بکری جوہر ہے، اس کا سایہ عرض ہے۔ بکری کی قربانی تقرب کا سبب بنے گی، نہ کہ سایہ کی قربانی۔ غلام کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عبادات کو اعراض کہہ کر ناقابل انتقال کہا جائے گا تو عبادات کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور عابدوں میں مایوسی پیدا ہوگی، اور یہ کہنا کہ عبادات اعراض ہیں، ان کو دربار خداوندی میں دنیا سے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، جب صحیح ہے کہ یہ اعراض رہیں گے،
لیکن اگر ان اعراض کی تبدیلی بصورت جواہر کر دی جائے تو پھر ان کے منتقل ہونے میں کوئی عقلی اشکال نہیں ہے، اور شریعت نے بتایا ہے کہ انسان کی ہر عبادت اور عمل ایک خاص جوہری شکل اختیار کر لے گا اور دربار خداوندی میں پیش ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا منتقل ہونا اس کے مناسب ہوگا، گلہ بان گلہ کے مناسب ہوتا ہے۔ حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی، ہر عرض کی صورت کے لیے ایک نوبت متعین ہے۔ تو خود اپنے اندر غور کر، تو عرض تھا، ایک جوڑے کی جوڑے کے ساتھ حرکت خواہش کے ساتھ تھی۔ محلوں اور گھر کو دیکھ، انجینئر کے ذہن میں خیالات کی طرح تھے کہ فلاں گھر جو ہم نے دیکھا ہے بہت خوبصورت تھا، اس کا والان اور چھت اور دروازہ بہت موزوں تھا۔ انجینئر کا وہ عرض اور خیالات اعلیٰ اور جنگلوں سے ستون لائے۔ ہر پیشہ کی اصل اور سرمایہ کیا ہے سوائے خیال اور عرض اور سوچ کے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اونٹوں کا چرواہا اور ہوتا ہے اور بکریوں کا چرواہا اور ہوتا ہے۔ عرض مختلف جواہر کی صورت اختیار کر لے گا جس کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرض جوہری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی ہم بستری عرض ہے، اسی نے بچہ کی جوہری صورت اختیار کر لی۔ انجینئر کا ذہنی خاکہ عرض ہے جو مکان کی جوہری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ صرف انجینئر میں ہی نہیں بلکہ ہر پیشے میں کاریگر ایک تصور قائم کرتا ہے جو عرض ہے، اور پھر وہ تصور جوہری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام اجزاء کو بے غرض ہو کر دیکھ، سوائے عرض کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ پہلے فکر آیا پھر عمل، ایسے ہی عالم کی بنا ازل میں سمجھ، پھل اول دل کے خیال میں ہوتے ہیں، آخر میں عملی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جب تو نے عمل کیا، شجر کاری کی، گویا آخر میں پہلا حرف پڑھا۔ اگر اس درخت کی شاخ اور پتے اور جڑ پہلے ہے، وہ سب میوے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ پس وہ سردار جو آسمانوں کا مغز تھا، آخر میں صاحب لولاک ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور مقولہ ہے، ذل الفکر آخر العمل، یعنی پہلے تجویز پھر عمل۔ جملہ اجزائے عالم ازل میں صور علمیہ تھے، پھر ان کا وجود خارج میں ہوا۔ باغ لگانے کا نقشہ ذہنی ہوتا ہے اور اس کے پھل پھول سب تصوراتی ہوتے ہیں، آخر میں اس کی صورت وجود میں آتی ہے، عملی صورت وجود میں آتی ہے۔ تصور کا ابتدائی نقشہ عمل کے آخر میں وجود میں آتا ہے۔ شاخ و برگ اصلی مقصد نہیں ہے، مقصود پھل ہے جو آخر میں وجود میں آتا ہے۔ خواجہ لولاک کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت لا فلاک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا وجود پیش نظر نہ ہوتا تو میں عالم کو نہ پیدا کرتا۔ عالم کی پیدائش سے اصل مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی لیے سب سے آخر میں ظہور پذیر ہوئے۔ محدثین کے نزدیک مضمون تو صحیح ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یہ بحث اور گفتگو اعراض کی نقل ہے، یہ شیر اور گیدڑ اعراض کی نقل ہے۔ تمام عالم خود عرض تھا، یہاں تک کہ اسی مقصد کے لیے حل عطا قرآن میں آیا ہے۔ یہ اعراض دنیا، یہ اعراض یعنی دنیا کس چیز سے پیدا ہوئے؟ صور مثالی سے، اور یہ عرض صور مثالی کس چیز سے پیدا ہوا؟ فکر یعنی صور علمیہ سے۔ یہ دنیا ایک عقل قل یعنی اللہ تعالی کا ایک علم ہے، عقل یعنی اللہ گویا بادشاہ ہے، اور فکر صور علمیہ قاصد ہیں۔ پہلا عالم امتحان کی دنیا ہے، دوسرا عالم اس اور اس کا بدلہ ہے۔ اے شاہ، آپ کا نوکر بددیانتی کرتا ہے، وہ عرض زنجیر اور قید خانہ بن جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اعراض کے منتقل ہونے نہ ہونے کی یہ بحث بھی عرض ہی کو منتقل کرنا ہے۔ ابتداً تصورات تھے، بات کو بصورت جوہر وجود میں آئے۔ شیر گیدڑ وغیرہ کے افسانے پہلے ان کا تصور کیا جاتا ہے، پھر لکھے جاتے ہیں۔ حل عطا کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک انسان پر ایسا وقت آیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، یعنی مثالی صورتیں جو عالم شہود سے پہلے عالم مثال میں تھیں، یعنی یہ مثالی صورتیں اللہ تعالی کی صور علمیہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ نوکر کی چوری ایک عرض ہے، وہ بصورت زنجیر قید خانہ ظہور میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے غلام نے جب اچھی خدمت کی، وہ عرض کیا مارکہ میں خلعت نہیں بنی۔ اس عرض کی نسبت جوہر کے ساتھ انڈے اور پرند کی ہے، یہ اس سے اور وہ اس سے مسلسل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ خدمت کرنا عرض ہے اور وہ بصورت خلعت ظاہر ہوتا ہے جو جوہر ہے۔ عرض اور جوہر کی وہی نسبت ہے جو انڈے اور مرغی کی ہے۔ انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا بنتا رہتا ہے، اسی طرح عرض سے جوہر اور جوہر سے عرض صادر ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عرض ناقابل انتقال ہے یا عرض کا جوہر میں تبدیل ہونا ممکن نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا مطلب یہی سمجھو، تیرے ان اعراض نے ایک جوہر نہ بنایا۔ اس غلام نے کہا عقل یعنی اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ یہ جہان نیک و بد پوشیدہ رہے، اس لیے کہ اگر خیالات کی شکلیں ظاہر ہو جاتی تو کافر اور مومن سوائے ذکر خداوندی کے زبان پر نہ لاتا۔ اے دین کے بادشاہ، مشاہدہ ہو جاتا نہ کہ غیب، پیشانی پر دین اور کفر کا نشان ہو جاتا۔ اس عالم میں بت اور بت گر کب ہوتے، کس طرح کسی کو مذاق اڑانے کا حوصلہ ہوتا، ہماری یہ دنیا حشر بن جاتی، اور حشر میں جرم و خطا کوئی کب کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا اللہ تعالی نے برائی کی سزا پوشیدہ رکھی ہے، لیکن عام انسانوں سے نہ کہ اپنے خواص سے۔ اگر میں سزا کی جال میں کسی ایک سردار کو ڈالوں، سرداروں سے مخفی رکھوں گا نہ کہ وزیر سے۔ اللہ تعالی نے عملوں کا بدلہ میرے لیے نمودار کر دیا ہے، لاکھوں عملوں کی صورتوں کے ذریعے۔ تو اپنے اعمال کی نشاندہی کر، میں سب جان جاؤں گا، ابر چاند کو میرے سامنے نہیں چھپا سکتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دنیا
بادشاہ نے کہا چلو یہی صحیح کہ عرض جوہر بن جاتا ہے، تو تمہارا کوئی عمل جوہر بنا؟ غلام نے کہا عرض بصورت جوہر دنیا میں نمایاں نہیں کیا جاتا ہے، قدرت کو یہی منظور ہے، ورنہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ رہے گی۔ اعراض بشکل جوہر نمودار ہو جائیں، مومن کے اعمال اچھی صورتوں میں اور کافر کے اعمال بری صورتوں میں نمایاں ہو جاتے۔ کوئی کافر ہوتا اور نہ دین کا مذاق اڑانے والا تو یہ دنیا محشر بن جاتا جس میں اعمال اپنی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ محشر میں سب مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ بے شک عمل کی جزا پوشیدہ ہے، لیکن عوام کے لیے خاصان خدا کی نظروں کے سامنے ہے۔ عمرہ کی مثال عوام کی ہے اور وزیر کی مثال خاصان خدا کی۔ شاہ عارف کامل تھا اور خاصان خدا میں سے تھا، تو اپنے عمل کی صورت بتا، میں سمجھ لوں کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس غلام نے کہا پھر میرے کہنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو عمل تھا وہ کیسا ہے۔ شاہ نے فرمایا دنیا کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا جانا ہوا مشاہدہ میں آ جائے۔ جب تک اللہ تعالی نے اس کو پیدا نہ کر دیا جس کو وہ جانتا تھا، دنیا پر درد زہ اور تکلیف کو مسلط نہیں کیا، تو تھوڑی دیر بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ کوئی بدی یا نیکی تجھ سے سرزد نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلام نے کہا کہ جب آپ کا کشف اس قدر بڑھا ہوا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سنت اللہ یہی ہے کہ وہ زبان سے کہلواتا ہے، ورنہ اس کے علم میں سب کچھ ہے، اسی لیے اس نے عالم کو بنایا ہے اور پھر اس کو عالم تکلیف قرار دیا ہے۔ انسان بیکار نہیں بیٹھ سکتا، لا محالہ اچھا یا برا کام کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کام کے یہ تقاضے اس لیے مسلط ہوئے تاکہ تیرا بھید کھل جائے، ورنہ یہ کیوں ہے کہ بدن کا چرخہ کب قرار پکڑتا ہے، چونکہ تیرا دل اس کو کام کی طرف کھینچتا ہے۔ جسم کا چرخہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ جب دل کا دھاگا اس کو چلاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو کام پر اسی لیے مجبور کیا ہے تاکہ اس کی پوشیدہ نیکی اور بدی وجود اور مشاہدہ میں آ جائے۔ اگر تجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ پوشیدہ برائی بھلائی کو عالم وجود میں لانا تھا، تو یہ بتا کہ انسانی بدن کا چرخہ ہر وقت کیوں گھومتا ہے اور اس کو قرار کیوں نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کشش کی علامت تیری بے چینی ہے، بیکاری تیرے لیے جان کنی ہے۔ تیری بے قراری اس کشش کی علامت ہے، ظاہر ہے کہ بیکاری جان کنی کی طرح ہے۔ یہ جہاں اور وہ جہاں ہمیشہ نتائج پیدا کرتا ہے، ہر سبب ماں ہے، مسبب اس کا بچہ ہے۔ جب مسبب پیدا ہوا وہ بھی سبب بن گیا، یہاں تک کہ اس نے عجب مسببات پیدا کیے۔ یہ اسباب نسل در نسل ہیں، لیکن بہت روشن آنکھ چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیکاری میں انسان کی بے چینی اس کی دلیل ہے کہ اس کا قلبی تقاضا ہے کہ وہ عمل کرے۔ دنیا کو عالم اسباب بنایا اور ہر سبب کا ایک نتیجہ اور اثر متعین کیا جو اس سے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ کو اپنی معلومات کا خارجی وجود پیدا کرنا تھا۔
ایک سبب کی وجہ سے ایک مسبب وجود میں آتا ہے، پھر وہ مسبب سبب بن کر کسی دوسرے مسبب کو موجود کر دیتا ہے۔ باپ سبب بنا بیٹے کے وجود کا اور بیٹا مسبب ہوا، پھر یہ بیٹا سبب بن گیا پوتے کے وجود کا۔ یہی سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ گفتگو میں یہاں تک پہنچا، نہ معلوم اس غلام کے عمل کا کوئی نشان دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اگر اس جستجو کرنے والے بادشاہ نے دیکھ لیا ہو تو بعید نہیں، لیکن اس کا ذکر کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے۔ جب وہ غلام حمام سے آیا تو ملک معظم نے اس کو اپنی طرف بلایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلام اور بادشاہ کی گفتگو یہاں تک ہوئی کہ بادشاہ نے غلام کے اعمال کی صورتیں دیکھنے کا ذکر کیا۔ اس نے صورتیں دیکھیں یا نہیں دیکھیں یہ بات ضرورت سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتے۔ چونکہ بادشاہ عارف کامل تھا لہٰذا وہ بذریعہ کشف دیکھ بھی سکتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔